السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورلڈ چینج سیلف چینج کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ ریئلٹی اور ریشنلٹی پہ بات ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور پاکستان کو ہمیشہ کی طرح تشکیک کا، شک میں ڈالنے کا یہ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ بنایا بھی گیا ہے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی سٹیزن شپ کے تھرو، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور بہت زیادہ فلاسفر سمجھتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حقیقت پسندانہ گفتگو کرنے والی بات سمجھتے ہیں اور شخصیت سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس طرح کی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نظریاتی ملک ہے، دو قومی نظریے پہ قائم ہوا ہے، اور یہ نظریہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ پوری دنیا میں جنگ جغرافیہ کی نہیں ہے بلکہ کفر و اسلام کی جنگ ہے۔ اگر جغرافیہ کی جنگ ہوتی ہے تو میرا ایک ہی سوال بنتا ہے کہ مجھے بتائیں، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل پہ قبضہ کیوں نہیں کرتا، اسرائیل امریکہ پہ قبضہ کیوں نہیں کرتا، اور جو باقی ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں، جو نان مسلم کنٹریز ہیں، وہ ایک دوسرے کے جناب کنٹریز پہ جو ہے وہ قبضہ کیوں نہیں کرتے، وہ وہاں پہ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ جب بھی جنگ ہوتی ہے، کفر اسلام کی جنگ ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے فلاسفر موجود ہیں جو کہ بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، جو مختلف شکوک و شبہات میں پاکستانی بیچاری جسے کہتے ہیں نا لاشعور قوم کو بھی جو ہے نا بالکل لاشعوری کی اور اندھیروں میں جھونکتے ہیں، اس بات پہ شک ڈال کے کہ پاکستان سے تو اپنی اسٹیٹ کی حفاظت نہیں ہوتی، پاکستان سے اپنی اکانومی کی حفاظت نہیں ہوتی، پاکستان سے جناب اپنے خطے کی حفاظت نہیں ہوتی، پاکستان سے کشمیر کی حفاظت نہیں ہوتی، تو کیا ضرورت ہے جناب پاکستان کو فلسطین کے معاملے میں بات کرنے کی، اس کی حمایت کرنے کی یا اس کی حفاظت کی بات کرنے کی؟ بیت المقدس جو ہے یا بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اول ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، نہ صرف پاکستانی مسلمانوں کے لیے، لیکن سب سے زیادہ انجیکشن جو لگایا جاتا ہے شکوک و شبہات کا، اور ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا تھیریز پھیلائی جاتی ہیں، اور اپنے نظریات جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ انداز سے، ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ کمیونٹیز کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں، وہ یہی پھیلائے جاتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنی جنگ لڑنی چاہیے، پاکستان کو کسی اور کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، یا پاکستان کو فلسطین، کشمیر، واٹ ایور جس کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ میں یہ آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں کہ پاکستانی قوم ہی پاکستان کی دشمن ہے۔ کیوں؟ اگر پاکستانی قوم کو آج دن تک یہ سمجھ نہیں لگی کہ پاکستان جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور وہ نظریہ یہی ہے دو قومی نظریہ، کہ مسلمان جو ہے وہ سب سے، تمام مذاہب، تمام قوموں سے الگ تھلگ سویلائزیشن رکھنے والی قوم ہے، ان کے نارمز، ان کی سویلائزیشن، ان کا رہن سہن، ان کا تمدن، ان کا تمام چیزیں جو ہے وہ سب سے یکسر مختلف اور سب سے زیادہ ایلیٹ، سب سے زیادہ جو ہے وہ ویلیویبل ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے مستحسن ہیں پوری دنیا کے اندر۔ جب تک یہ بات انڈرسٹینڈ نہیں ہو جاتی، پاکستانی قوم ایک نہیں بن سکتی۔ پارٹیاں جناب، یہ سیاسی پارٹی، وہ مذہبی پارٹی، یہ جناب ویلفیئر پارٹی، فلاں پارٹیاں ایک دوسرے پہ لان تان کر کے اوپر لیول پہ کہتی ہیں ہم فلسطین کے زیادہ حامی ہیں، دوسرا حامی نہیں، اور خدا کے بندو بڑے بڑے لیڈرز یہاں پہ پاکستان میں پیدا ہوئے، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آج دن تک قوم کو جو ہے وہ متحد کرنا نہیں آیا، پارٹیوں میں تقسیم کر دیا، صوبوں میں تقسیم کر دیا، علاقوں میں تقسیم کر دیا، زبانوں میں تقسیم کر دیا، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم پاکستان کو، پاکستانی قوم کو کرنے کے بعد ایکسپیکٹیشن یہ رکھی جائے کہ ہم بڑے مہان ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ فلسطین کا رائٹ ہے، فلسطینی عوام کا حق ہے کہ وہ بیت المقدس، بیت المقدس جو بھی نام لے لیں، اس کی حفاظت کریں، اس پہ وہ جائیں اور بآسانی وہاں پہ اپنے جو بھی رسومات ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ کریں۔ کبھی بھی مسلمان نے جو ہے وہ کبھی بھی صلاح الدین ایوبی کا دور آپ دیکھ لیں، اس نے ریگارڈ کیا، اس نے اپنے اوپوننٹ کا ریگارڈ کیا، اور ایون ان کو اس نے تحفے تحائف پہنچائے، جنگ کے اندر بھی کپڑے تک دیے اس نے سخت سردی میں۔ تو اتنا زیادہ کرٹیسائز بے جا مت کریں اسلام کو اور اسلامک آئیڈیالوجی کو یا مسلمانوں کو، کہ جناب آپ سمجھتے ہیں کہ جناب اس طرح کرنے سے آپ مسلمان بھی رہ لیں گے اور آپ شک و شبہات میں باقیوں کو ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی قوم شعور کا مظاہرہ کرے، پاکستانی قوم جو ہے وہ، اور پاکستان کے جو کرتے دھرتے صاحب اقتدار لیڈرشپ کوالٹیز رکھنے والے، یا جو بھی اوپر جو ہے وہ تھرو میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہم بڑے بڑے جناب مہان قسم کے پاکستان میں بڑا بڑا جو ہے نا وہ ہم چینج لے کے آ جائیں گے، اور بڑی بڑی انقلاب لے کے آ جائیں گے، اور معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اور ہم ملک سنوارنے والے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ پہلے اس قوم کو متحد کریں، پاکستان کی عوام کو متحد کریں۔ کس بیس پہ؟ کم از کم آپ ایک
جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر ہی ان کو متحد کر لیں، کہ کلمے کی بنیاد پر یا نظریے کی بنیاد پر جو پاکستان بنا ہے اس کو جو ہے وہ متحد کریں اور فلسطین کی کھل کر حمایت کریں۔ بے شک جو ہے وہ ہم ایڈ پہ پلنے والے ہیں اتنے سالوں سے پاکستان پورے کا پورا، کیونکہ پاکستانی قوم اور پاکستان کو جو ہے وہ صدقے دل سے کام کرنے کی عادت نہیں ہے، اور اگر پڑ جائے کسی کو تو اس کو یہاں پہ ٹھہرنے یا رہنے نہیں دیا جاتا، یا وہ بیچارہ فیڈ اپ ہو کے اریٹیٹ ہو کے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فلسطین جو قبلہ اول ہے، اور قبلہ اول کا تذکرہ باقاعدہ نام لے کر ہوا، اور وہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، اور مقدس جو ہے وہ مقام ہے، اور تمام پیغمبر جو ہیں وہ اس مسجد اقصی میں جناب وہاں پہ حاضری دی، انہوں نے وہاں پہ وہ موجود رہے، اور پیغمبروں نے جو ہے وہ وہاں پہ اپنا وقت گزارا، مقدس ہستیوں نے وہاں پہ وقت گزارا، اور امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے وہاں پہ معراج شریف جب آپ نے وہاں پہ سفر رخت سفر باندھا تو آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ تو میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ سارا لب لباب یہ پاکستانی قوم شعور کا نام لے، اور پلیز اپنا جو غلاظت ہے مسلمان طبقہ کو جو پسرا ہوتا ہے یا اس کو جناب ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اپنی غلاظت نہ نکالا کریں، اور اگر نکالتے بھی ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے نکالیں جہاں پہ مسلمان خطہ نہ ہو، یا مسلمان کی جو اساس ہے وہ وہاں پہ موجود نہ ہو۔ تو میں یہ سمپلی کہوں گا کہ اس کو تقسیم نہ کریں، قوم کو، اس پاکستان کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو تقسیم نہ کریں، کیا مذہبی جماعتیں، کیا سیاسی جماعتیں، اور کیا جناب بڑی بڑی مہان قسم کی جو شخصیات ہیں۔ ورلڈ چینج ود سیلف چینج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔